آپ بڑے خطرناک کام بھی کرتے رہے ہیں اور خطرناک شوز بھی کرتے رہے ہیں. میں نے کہا ذرا آپ تھوڑا اس طرف آ جائیں. کبھی کوئی دن یا کوئی لمحہ آپ کو ایسا لگا ہو بدن میں آپ کی سوئیاں جو بھی ہوں کہ یار بس مر گئے, یہ موت ہے سامنے اب؟ بڑی بار, یعنی سب سے خطرناک ایک واقعہ میں ہمیشہ سناتا ہوں, وہ تھا حیدرآباد میں. ٹنڈو میر محمود اس کا ایک علاقہ ہے, اور وہاں پہ وہ بڑے مقامی سردار تھے حیدرآباد کے اندر. پورا ایریا ان کا ہے. وہاں منشیات, بچیوں کی جسم فروشی, بردہ فروشی, مطلب کون سا جرم ہے جو اس ایریا میں نہیں ہوتا تھا. پورے حیدرآباد میں بدنام تھا وہ علاقہ. تو ہم نے وہاں پہ جا کے ڈیل کی ایک 9 سال کی بچی کو خریدنے کی, ایک ڈیل کی ہم نے 14 سال کی بچی کو خریدنے کی. ایک تو ہے نا وہ جسم فروشی کے لیے نہیں, باقاعدہ کہ آپ اس کو خرید لیں جانوروں کی طرح یا بھیڑ بکریوں کی طرح یا گاجر مولی کی طرح, پھر جو مرضی کریں اس کے ساتھ. تو وہ ہم نے جب ڈیل کی اور پھر ہم نے جا کے ان کو ایکسپوز کرنا چاہا, تو وہ پورا ایریا, یعنی وہ جو شراب بیچنے والوں کے گھر تھے وہ بھی نکل آئے, جو ہیروئن بیچنے والوں کے گھر تھے وہ بھی نکل آئے, جو چرس بیچنے والے تھے وہ بھی آ گئے, جو جسم فروشی کروانے والے تھے وہ بھی نکل آئے. مطلب کون سا دھندا تھا جو وہاں نہیں ہو رہا تھا. اور لٹرلی وہ ویڈیوز اب بھی موجود ہیں, انہوں نے سب نے اٹیک کر دیا. کسی نے اینٹ اٹھائی ہوئی ہے, کسی کے پاس پسٹل ہے, کسی کے پاس اس ذات کا ویپن ہے جو شاید میں نے اس سے پہلے دیکھا بھی کبھی نہیں تھا. ڈنڈے اٹھائے ہوئے, بچے, خواتین, وہ سب کے سب انوالو تھے اس میں. تو میں چونکہ وہ سریعام تب نیا نیا شروع ہو رہا تھا, تو میرے ذہن میں بس یہ بات تھی کہ اقرار الحسن صاحب بھاگنا نہیں ہے. اگر یعنی میں فرض کریں آگے لگ کے بھاگتا ہوں تو یہ آج کے بعد میرے کیمرہ مین, میرے آڈیو انجینئر, میرا پروڈیوسر ڈائریکٹر کو کہے گا یار بزدل آدمی ہے, اس کے ساتھ آگے کبھی جانا بھی نہیں ہے پروگرام کے اندر. تو میری اس میں خواہش یہ تھی کہ یہ سارے نکل جائیں پہلے اس میں سے جب لوگوں نے یہ لغار کی, اور پھر میں اینڈ پہ نکلوں. تو میں ذرا وہ اپنا ایک ہیروئک والا جو وہ تھا اس میں پھنس گیا ان لوگوں کے بیچ میں. یہ سارے نکل گئے, فائر کیے انہوں نے, جو وہ لوگ تھے انہوں نے 3 گاڑی پہ فائر بھی لگے, 3 لوگ ہمارے زخمی بھی ہوئے اس میں. ان کو لے کے وہ ہسپتال بھاگے. اب میں ان کے بیچ میں ہوں. وہ جو ویژولز اب بھی موجود ہے اس پہ یوٹیوب پہ, اس میں دیکھا جا سکتا ہے نا, بالکل ہمارا کیمرہ مین پیچھے سے بنا رہا ہے اور میں لوگوں کے بیچ میں کوشش کر رہا ہوں ان سے بات کرنے کی, منت ترلا کرنے کی. لیکن وہ مار رہے وہ جی وہ تو ڈنڈے اٹھائے, انہوں نے کیمرے توڑ دیے, انہوں نے بہت تیزی حال تھا ہمارا. صرف ایک کیمرے کی تھوڑی سی فوٹیج اس میں بچی تھی. اس میں نا فروخ بھائی مجھے نہیں یاد کہ مجھے کس طرح سے ایک شخص نے نکالا اس میں سے, اس ہجوم میں سے, اور ایک بیٹھک کے اندر بند کر دیا. بیٹھک نہیں, ہماری باہری سائڈ کا ایک کمرہ ہوتا ہے. اب میں نے کہا انہیں میں سے کوئی بندہ ہے, مجھے اب ظاہر ہے اس کمرے میں, بس میں اس کے بعد مار دیا جاؤں گا. میں باہر وہ درس جو تھی دروازے کی اس میں سے دیکھ رہا تھا, ویپن آ رہے ہیں جا رہے ہیں, موٹر سائیکلوں پہ گالیاں دے رہے ہیں وہ کہ یہ ایسی کی تیسی کر دیں گے. اور میں نے کہا بس اس کا مطلب دروازہ کھلے گا, وہ ٹوکے شوکے لائیں گے, اور اس کے بعد جو حالات تھے وہاں پورا علاقہ. تھوڑی دیر میں وہ اس کا جو یعنی ایک تو باہر والا دروازہ تھا بیٹھک کا, ایک جو پیچھے کی طرف دروازہ گھر کی طرف کھلتا تھا وہ کھلا. اس بندے نے مجھے کہا اقرار بھائی آ جائیں. اس نے مجھے نکالا, صحن کراس کروایا, پچھلی سائڈ پہ ایک دیوار, اس کو میں نے کودا, اور وہاں آگے ایک موٹر سائیکل لے کے اس کا ایک اور بندہ کھڑا تھا, وہ موٹر سائیکل پہ مجھے میری ٹیم کے پاس لے گئے. یعنی مجھے آج بھی یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں نہ اتنا تب ریکگنائزڈ تھا. 2012 میں تو شو شروع کیا تھا میں نے. اچھا, یہ شروع کے دنوں کی بات. پتہ نہیں اس کو میں کیوں یاد تھا, اس محلے سے اس نے پورے محلے سے دشمنی کیوں لی میری خاطر, اور مجھے اس نے نکال کے جو ہے نا جناب وہ. آپ جب وہ کمرے میں تھے تو کتنی دیر گزری کمرے میں؟ کوئی میرا خیال ہے 20 سے 25 منٹ کا. 20-25 منٹ میں آپ کو پتا کہ بس گئے. موت کا خوف فیل نہیں ہوا, لیکن یہ طے ہو گیا تھا کہ میں مطلب میں نے اپنی والدہ وغیرہ کو سوچ لیا تھا, اپنے بچے کو سوچ لیا تھا کہ بس یہ جو ہے نا آج آخری دن ہے. یہ ہوا.